السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 7 کلاس کی اردو کا سبق نمبر 17 جس کا نام ہے اتحاد۔ اس کی ہم مکمل مشق، مرکزی خلاصہ اور تشریح بھی کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے الفاظ تلفظ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہنستے، اتحاد، ہوشیار، نصیحتوں، قصور، خواب، امور۔ مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ الفاظ معنی: امور معنی ہوگا معاملات، بیدار معنی ہوگا جاگنا۔ اگلا لفظ ہے ثمر یعنی پھل، خواب اس کے معنی ہے نیند، خیال خام بیہودہ خیال، داغ بیل یعنی بنیاد، سراسر سارے کا سارا یعنی کہ تمام۔ اگلا لفظ ہے شاد جس کے معنی ہوتے ہیں خوش کے۔ فریب معنی ہوگا دھوکہ، للہ معنی ہوگا خدا کے لیے۔ نام کرنا یعنی کہ مشہور ہونا یا شہرت حاصل کرنا۔ ہمت کہتے ہیں طاقت اور حوصلے کو۔ منزل ٹھہرنے کا مقام۔ اتحاد یعنی اتفاق یا ایکا۔ قصور معنی ہوگا غلطی یا خطا۔ خیر نیکی بھلائی، ہوشیار چوکس چالاک۔ شر معنی ہوگا بدی اور برائی۔ جی 7 کلاس، اب اس کا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال آپس میں اتحاد اور مل جل کر کام کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ اتحاد سے ترقی ہوتی ہے، اپنی قوم کا اقوام عالم میں نام ہوتا ہے، محنت کی عادت پڑتی ہے، اور اگر آپس میں اتحاد نہ ہو تو غیروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جس سے انسان اور پھر قوم غلام بن جاتی ہے۔ ان اچھی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ترقی ہو اور دنیا میں اپنی قوم کی عزت بڑھے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب اس کا خلاصہ کریں گے۔ اس نظم میں مرزا الطاف حسین عالم لکھنوی انسان کو اتحاد و یگانگت کا سبق دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ خواب غفلت سے جا کر ہوشیار ہو کر کام کرنے سے منزل حاصل ہوتی ہے۔ اتحاد سے مل جل کر کام کرنے سے ہی منزل ملتی ہے اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو مسلسل ہمت سے کام لینا چاہیے، ہمت ہارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے، دنیا میں اپنا اور اپنی قوم کا نام روشن کیا ہے، اتحاد ہی کی بدولت ہے۔ آپس میں اتحاد ہی کی بدولت قوموں نے علم حاصل کیا اور دولت کمائی۔ آپس میں اتحاد سے انسان دوسروں کا غلام بھی نہیں بنتا، کیونکہ غلامی ایک لعنت ہے اور آزادی حریت ہے۔ اپنے کاموں میں غیروں کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں پر انحصاری کا جذبہ بڑھتا ہے جو کہ انسانوں کو اور پھر قوموں کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک پر یقین اور بھروسہ کر کے اچھی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کسی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ جب اتحاد اور خلوص سے محنت کی جائے گی تو انسان اور پھر قوم ترقی کرے گی اور دشمن بھی مان لیں گے۔ یہی اس نظم کا خلاصہ ہے۔ اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے۔ شعر نمبر 1 کی حل لغت کریں گے۔ ہنستے یعنی مذاق کرتے ہیں، بیدار جاگنا۔ تشریح: شاعر مرزا الطاف حسین نظم اتحاد کے اس شعر میں کہتے ہیں، آپ غور فرمائیں کہ غیر ہم پر، دوسرے لوگ ہم پر ہنستے ہیں اس لیے کہ ہم ہمت و طاقت، محنت اور کوشش اور آپس میں اتحاد و اتفاق اور یگانگت سے بالکل خالی ہیں۔ ہمیں ہوشیار اور خبردار ہونا چاہیے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ ہم آنکھیں کھولیں اور محنت اور جدوجہد کریں اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے اکٹھے رہیں۔ رنگ، نسل اور مذہب سے فرقہ فرقہ نہ بنے۔ شعر نمبر 2 کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی حل لغت کریں گے۔ ثمر یعنی پھل، نتیجہ، منزل مقصود، اصل، مقام۔ تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مبارک دن دکھائے جس میں ہمارا اتحاد و اتفاق ہمیں اپنی اصل منزل تک پہنچائے۔ سارے مسلمان جس طرح جمعہ عیدین کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے دل بھی اکٹھے ہوں۔ ہم سندھی پنجابی نہ بنیں، مکمل پاکستانی بنیں۔ ہم مختلف فرقوں میں نہ بٹیں بلکہ صرف ایک مذہب اور اسلام کے پیروکار بنیں۔ شعر نمبر 3 اور اس کی حل لغت کرتے ہیں۔ داغ بیل یعنی بنیاد ڈالنا، ہمت معنی ہوگا طاقت۔ تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلمان قوم میں آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بنیاد رکھی، اس اکٹھے اور اجتماع کو ہمیشہ قائم رکھنا، اسے بچوں کا کھیل سمجھ کر اتحاد کو ختم نہ کر دینا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور حدیث میں ہے مسلمان آپس میں ایک دیوار کی طرح ہیں جس کا ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ شعر نمبر 4 کرتے ہیں۔ حل لغت ہوگی غلام یعنی نوکر، غیر کہتے ہیں دوسرے۔ تشریح ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیشہ اتحاد و اتفاق سے مل کر رہو، اپنے دلوں سے اس جھوٹے
خیال کو نکال دو کہ تم متحد نہیں رہ سکتے، اور یہ خیال بھی دل سے نکال دو کہ تم غیروں کے غلام ہو۔ تم کسی کے غلام نہیں بلکہ آزاد قوم ہو، اور سچے پاکستانی اور مخلص مسلمان بن کر اتحاد و اتفاق سے مل کر زندگی گزارو۔ شعر نمبر 5 کا حل لغت ہوگا سراسر، یعنی بالکل۔ قصور کہتے ہیں غلطی کو، تشریح ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں شر اور برائی پھیلانے والوں کی باتوں پر بالکل عمل نہ کریں، بلکہ ہر وقت خیر اور بھلائی والی نصیحتوں پر عمل کریں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بالکل آپ کا قصور اور غلطی ہے کہ آپ نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اچھی نصیحتوں پر عمل لازمی ہے۔ شعر نمبر 6 کریں گے، حل لغت ہوگی امور، یعنی کام، خیر، بھلائی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنے نیک کاموں میں غیروں کو شریک نہ کریں اور نہ ہی ان کے غلط مشوروں پر عمل کریں۔ شر اور برائی کو چھوڑو، شر اور برائی کو نہ اپناؤ اور نہ اسے ڈھونڈو، بلکہ خیر اور بھلائی کو اپنے کاموں میں شریک کرو۔ اچھی اور نیک باتوں کو تلاش کرو اور ان پر عمل کرو۔ شعر نمبر 7 حل لغت ہوگی بھلانا، یعنی تسلیم نہ کرنا۔ فریب کہتے ہیں دھوکے کو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ جو سچی نصیحتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کو کبھی نہ بھولنا اور نہ کسی دشمن دین، دشمن ملک کے فریب اور دھوکے میں آؤ۔ آپس میں متحد رہو، بری باتوں کے نزدیک یعنی قریب بھی نہ جاؤ۔ اچھی بات، اچھی نصیحت دیوار پر بھی لکھی ہو تو اس پر عمل کرو۔ شعر نمبر 8 کرتے ہیں، حل لغت ہوگی بھروسہ، اعتماد، مان لیں، یعنی تسلیم کر لیں۔ اس آخری شعر کی تشریح ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ تم دنیا میں جو بھی اچھا اور نیک کام کرو تو اپنے اللہ کے توکل اور بھروسے پر کام کرو، اور ایسا کردار پیش کرو، اتنی محنت اور لگن سے کام کرو کہ دشمن اور غیر بھی اس کو مانیں اور تسلیم کریں۔ اب آپ کا نام ہو، دنیا میں عزت اور اچھی شہرت اور عزت اور وقار حاصل کرو اور دنیا کی قوموں میں اپنی عزت بڑھاؤ۔ شاعر کا نام یاد کر لیجئے، مرزا الطاف حسین عالم، لکھنوی۔